السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے ہدایہ آخرین کی عبارت کو پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ لِأَنَّ الْقِيَامَ دَلِيلُ الْإِعْرَازِ وَالرُّجُوعِ وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدْمِ رُؤْيَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمة الله تعالى عليه يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولنا أن في الفسخ إبتال حق الغير فلا يجوز، والحديث محمول على خيار القبول وفيه إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها، أو يحتمله فيحمل عليه وتفرق فيه تفرق الأقبال۔ آئیے اب عبارت کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ کہا یہاں سے مراد یہ کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے قبول کرنے سے پہلے کوئی بھی مجلس سے کھڑا ہو گیا، چاہے بائع ہو یا مشتری، اگر کوئی بھی قبول کرنے سے پہلے جو ہے مجلس سے کھڑا ہو گیا تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ یعنی چاہے مشتری ایجاب کرے اور بعد میں بائع قبول کرے، یا بائع ایجاب کرے اور مشتری بعد میں قبول کرے، تو اگر ان دونوں سے پہلے کوئی بھی کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہونے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اس بات سے اعراض کر رہا ہے، یہ اس بات سے رجوع کر رہا ہے کہ اسے یہ بیع منظور نہیں ہے، وہ اس بیع سے متفق نہیں ہے، اور جب وہ اس بیع سے متفق نہیں ہے تو اس بات پر یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ یہ بیع کو قبول نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس وجہ سے یہ بیع فسخ ہو جائے گی اور یہ ایجاب باطل ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے بتایا کہ یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ قام عن المجلس سے مراد محض اٹھنا نہیں ہے، کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ کھڑا ہو کر کے چلنا بھی مراد ہے، کہ کھڑا ہو کر کے تھوڑا بہت چل بھی لے، یا کھڑا ہو کر کے ہٹ جائے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ مراد ہے، محض کھڑا ہونا مراد نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ، وَأَيُّهُمَا اور ان دونوں میں سے کوئی بھی، عن المجلس مجلس سے کھڑا ہو گیا، یعنی بائع و مشتری میں سے، قبل القبول قبول کرنے سے پہلے، بطل الایجاب تو ایجاب باطل ہو جائے گا، لأن القیام دلیل الإعراض والرجوع، اس لیے کہ کھڑا ہونا یہ اعراض کی دلیل ہے اور رجوع کی دلیل ہے، وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اور اس بات کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدْمِ رُؤْيَةٍ۔ یہاں سے امام صاحب ہدایہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایجاب و قبول جب حاصل ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر مشتری نے ایجاب کیا اور بائع نے قبول کیا، اگر ایجاب اور قبول دونوں پا لیے گئے تو یہ بیع تام ہو گئی، بیع لازم ہو گئی۔ اب کسی طریقے کا کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو فسخ کر دے، یعنی اس بیع کو فسخ کر دیں، یہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، نہ بائع کو اختیار ہے نہ مشتری کو اختیار ہے۔ ہاں، دو صورتوں میں اختیار ہے۔ نمبر 1 صورت یہ ہے کہ وہ کوئی عیب دیکھ لے اس چیز میں، اس مبیع میں کوئی عیب دیکھ لے جس کی وجہ سے وہ واپس کر سکتا ہے، یا وہ چیز پہلے اس نے نہ دیکھی تھی، مثال کے طور پر بائع نے مشتری کو ایک سائیکل بیچی جو کہ مشتری نے دیکھی نہیں تھی، اب مشتری نے بائع کو ثمن بھی ادا کر دیے، اب اس کے بعد بائع نے اس کو سائیکل دی۔ اب سائیکل کو جب مشتری نے دیکھا تو مشتری نے دیکھا ارے بھائی اس کا تو ٹائر خراب ہے، یا اس کی گدی خراب ہے، یا ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے، بریک لگ نہیں رہا ہے، طرح طرح کے کوئی بھی اس نے دیکھنے کے بعد اس کو ناپسند کیا، تو دیکھنے کے بعد ناپسند یعنی عدم رویت کی وجہ سے بھی
کہ اب وہ اس کو پسند نہیں آئی، اس وجہ سے وہ واپس کر سکتا ہے، اور یہی عیب ہے، یعنی عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے، اور عدم رویت یعنی نہ دیکھنے کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے، لیکن کسی تیسری صورت کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو خیار مجلس بھی ثابت رہے گا۔ خیار مجلس کی وجہ سے بھی ان دونوں کو ابھی خیار ہے کہ وہ اختیار ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی بیع کو فسخ کر دیں۔ خیار مجلس کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ دونوں ایجاب و قبول ہو گیا، یعنی ایک نے ایجاب کیا، دوسرے نے قبول کیا۔ ایجاب و قبول ہونے کے بعد دونوں ابھی جس مجلس میں انہوں نے ایجاب اور قبول کیا تھا اس مجلس سے ابھی اٹھے نہیں تھے، تب تک کسی نے بائع نے یا مشتری نے یہ کہا بھئی مجھے یہ بیع فسخ کرتا ہوں، یعنی اسی مجلس میں کہا، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ ان کا یہ فسخ کرنا جائز ہے، کیونکہ خیار مجلس کو وہ مانتے ہیں امام شافعی۔ اور امام شافعی خیار مجلس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ خیار مجلس کہاں سے ثابت ہے؟ تو امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں خیار مجلس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، یعنی بائی و مشتری کو، عاقدین کو خیار مجلس ثابت رہے گا جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، ما لم يتفرقا، جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر متباعی کا لفظ آیا، اور ظاہر سی بات ہے متباعیان عاقدین کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب کہ عقد پورا ہو چکا ہو، یعنی عقد کے بعد بعد عقد متباعیان عاقدین کو کہا جاتا ہے، نہ کہ عقد سے پہلے۔ جب عاقدین کو عقد کے بعد متباعیان کہا جاتا ہے تو پتہ چلا ان کو ابھی اختیار ہے خیار مجلس کی وجہ سے۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جملہ آخر ما لم يتفرقا، یہاں پر تفرق سے مراد تفرق ابدان ہے، اس جملے سے مراد تفرق ابدان ہے، اور تفرق ابدان اگر مراد ہے تو ظاہر سی بات ہے جب تک کہ وہ جسمی طور پر دونوں جدا نہیں ہو جائیں گے تب تک ان کے لیے اختیار ہے، وہ دونوں بیع کو فسخ کر سکتے ہیں، اور بیع کو فسخ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے خیار مجلس ثابت ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ خیار مجلس بھی ابھی ان دونوں کو ہے، یعنی مجلس کا بھی اختیار ان کو ہے، جب تک مجلس سے جدا نہ ہو وہ بیع کو فسخ کر سکتے ہیں۔ جبکہ اب پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی دلیل کو پیش کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ، اور جب ایجاب اور قبول حاصل ہو گیا بیع لازم ہو جائے گی۔ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے یعنی بائی و مشتری میں سے اب کسی کو اختیار نہیں رہے گا، الا من عیب او عدم رویت، مگر کسی عیب کی وجہ سے یا نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ وقال الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یثبت لكل واحد منهما خیار المجلس، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے یعنی بائی و مشتری میں سے ہر ایک کو اختیار ثابت رہے گا، خیار مجلس ثابت رہے گا۔ کیوں؟ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، یعنی عاقدین میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک کہ وہ بدنی طور پر جدا نہ ہو جائیں، یعنی یہاں پر تفرق کے ابدان مراد لیتے ہیں، اس وجہ سے بدنی طور پر ترجمہ کیا جا رہا ہے، بدنی طور پر دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ جبکہ ہماری دلیل کیا ہے؟ اب ہماری دلیل بھی سن لیجئے۔ یہاں پر صاحب ہدایہ نے عقلی دلیل کو پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم خیار مجلس کو مان لیں، خیار مجلس کو یعنی ایجاب و قبول کے بعد بھی بیع کو فسخ کرنا مان لیں، تو اس سے دوسرے کے حق کو باطل کرنا لازم آتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ ایک نے ایجاب کر دیا اور دوسرے نے قبول کر دیا، اب بائع یا مشتری میں سے کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس چیز کو نہیں خریدنا چاہتا، نہ کوئی عیب ہے اور نہ ہی عدم رویت یہاں پر موجود ہے، بغیر کسی وجہ سے وہ کہتا ہے میں اس چیز کو لینا نہیں چاہتا، تو اب دوسرا بہت رنجیدہ ہوگا، غمگین ہوگا، اس کا دل رنجیدہ ہو جائے گا کہ بھائی
میں نے اس چیز کو بیچ دیا لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اس کو یہ فسخ کر رہا ہے، تو اس سے جو ہے دوسرے کا حق باطل کرنا لازم آئے گا، اور دوسرے کے حق باطل کرنا یہ ناجائز اور نادرست ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ دوسرے کے حق کو باطل کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض، ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے، ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو حدیث پیش کی ہے، اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرما دیا ہے المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، کہ بائع و مشتری میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک کہ جدا نہ ہو جائیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں اے امام اعظم، اے صاحب ہدایہ، آپ صاحب ہدایہ، آپ اپنی دلیل میں یہ پیش کیوں کر رہے ہیں کہ یہ حدیث، وہ حدیث پیش کر رہے ہیں، اور آپ بغیر حدیث کے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں، یعنی صاحب ہدایہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس حدیث کو ہم خیار قبول پر محمول کریں گے۔ وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ متبايعان انہوں نے لفظ ذکر کیا، اور اس سے معنی یہ مراد لیا کہ متبايعان عاقدین کو عقد کرنے کے بعد کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ تباعی کا لفظ جو رہتا ہے، تباعی کا حقیقی معنی معاملہ کرتے وقت مراد ہوتا ہے، یعنی متبايعان عاقدین کو اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ وہ عقد کر رہے ہوں، اور اس وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ما لم يتفرقا میں جو ہے، اور یاد رکھیں تباعی کا لفظ جو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تباعی آپ کو بھی معنی، آپ کی حدیث سے، آپ کی بھی بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تباعی، آپ نے بھی آگے اشارہ دیا ہے کہ حالت معاشرت میں ان کو متبايعان کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حالت معاشرت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ خود جواب دیں گے، حالت معاشرت اسے کہتے ہیں کہ ایجاب کے بعد ہو اور قبولیت سے پہلے ہو، اس کو حالت معاشرت کہتے ہیں۔ اب ہمیں آپ یہ بتائیے، ایجاب کے بعد کو اور قبولیت سے پہلے کو حالت معاشرت کہتے ہیں، تو حالت معاشرت جب اس کو، یعنی ایجاب کے بعد اور قبولیت سے پہلے کے حالت کو کہتے ہیں، تو یہ حالت کیا ہوئی؟ یہ حالت خیار قبول ہوئی یا خیار مجلس ہوئی؟ اس میں ظاہر سی بات ہے خیار قبول ہی مراد ہوگا، کیونکہ خیار مجلس تو عقد تام ہونے کے بعد ہوگی، تو اس لیے یہاں پر خیار قبول مراد لیا گیا۔ تو اسی کے لیے کہا والحدیث محمول علی خیار القبول، اور حدیث کو محمول کیا جائے گا علی خیار القبول، خیار قبول پر۔ کیوں؟ وفیہ اشارۃ الیہ، کیونکہ اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے، فإنہما متبايعان حالت المعاشرہ، کیونکہ ان دونوں کو، یعنی بائع و مشتری کو، حالت معاشرہ کے وقت ہی تو متباعی کہا جاتا ہے، لا بعدہ، نہ کہ اس کے بعد۔ او یحتملہ فیحمل علیہ، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ حدیث کو اگر خیار قبول پر محمول نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ اس سے معنی یہ مراد نہیں ہوتے ہیں، تو ہم اس کا جواب دوسرا یہ دیں گے کہ جیسے آپ نے المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا سے سمجھ لیا، مراد لے لیا خیار مجلس کو، اسی طریقے سے ہم بھی یہاں پر المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا سے سمجھ لیں گے، مراد لے لیں گے خیار قبول۔ وہ کیوں؟ اور خیار قبول مراد لینا خیار مجلس سے اولا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ خیار مجلس میں دوسرے کے حق کو باطل کرنا لازم آتا ہے، جبکہ خیار قبول میں دوسرے کے حق کو باطل کرنا لازم نہیں آتا، اور اس چیز کو مراد لینا جس میں دوسرے کے حق کو باطل کرنا لازم نہ آئے، وہ اولا ہے جس میں دوسرے کے حق کو باطل کرنا لازم آئے۔ اس وجہ سے ہم یہاں پر جو ہے خیار قبول مراد لیں گے، نہ کہ خیار مجلس۔ اور آگے بتا رہے ہیں، اس لیے کہا او یحتملہ فیحمل علیہ، یعنی یا اس کو احتمال، یا تو وہ اس کا احتمال ہی رکھتا ہے، اور جب اس کا احتمال رکھتا ہے فیحمل علیہ، تو ہم اسی پر محمول کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں والتفرق فیہ تفرق الاقوال، یہاں سے وہ ہماری دلیل جو آپ نے اوپر ذکر کیا ما لم یتفرقا، اب ما لم یتفرقا سے آپ نے تفرق ابدان مراد لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تفرق ابدان یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ تفرق اقوال مراد ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، متبايعان کو اختیار رہے گا جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے، کس سے؟ بدنی طور پہ نہیں،
بلکہ اقوالی طور پر، قولی طور پر، جب تک کہ وہ اپنی گفتگو سے جدا نہ ہو جائیں، مراد یہ ہے۔ تو جب یہ مراد ہے کہ اپنی گفتگو سے جدا نہ ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے گفتگو کے جدا ہونے کے بعد فوراً ان کو اختیار نہیں رہے گا، اور جب ان کو اختیار نہیں رہے گا تو خیار مجلس بھی ان کو نہیں رہے گا، اور جب خیار مجلس نہیں رہے گا تو ہماری دلیل ثابت ہوئی کہ ہماری دلیل خیار قبول مان لیا جائے گا، لیکن خیار مجلس کو نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے اس کو پیش کیا وَتَفَرُّقُ فِيهِ تَفَرُّقُ الْأَقْوَالِ، اور تفرق سے مراد یہاں پر تفرق اقبال ہے۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا ہدایہ آخرین کا سبق آج کا مکمل ہوا۔ اللہ عز وجل ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔